آپ کی خاموشی اکثر ان کہانیوں کو بیان کرتی ہے جو لفظوں کے دائرے میں نہیں آ سکتے، لیکن دل ہمیشہ ان کو سمجھ لیتا ہے۔ زندگی میں وہ لمحات سب سے قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خود کو ان چھوٹی خوشیوں میں گم کر دیتے ہیں جو دنیا کے شور سے دور ہوتی ہے۔ ہر تکلیف ایک کہانی ہے جو آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی، لیکن اکثر دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ وقت سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا، لیکن ہمیں مضبوط ضرور بناتا ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد سکون ہمیشہ صبر میں ملتا ہے۔ زندگی کے ہر درد کے پیچھے ایک چھپی ہوئی دعا ہوتی ہے۔ خود کو سنوارنا اس وقت شروع کرے جب دنیا آپ کو گرا ہوا سمجھے۔ دھوکہ دینے والے ہمیشہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، لیکن وہ دل کبھی واپس نہیں آتا جو ٹوٹ چکا ہو۔ محبت ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ دلخراش۔ بے چین راتیں وہ کہانیاں سناتی ہے جو دن میں چھپ جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو خود سے محبت کرنا سیکھنا پڑتا ہے، چاہے دنیا آپ کو نظر انداز کرے۔ زندگی کی خوبصورتی ہمیشہ دکھ کے اندھیروں کے بعد نظر آتی ہے۔ جو رشتے وقت کے امتحان میں ٹوٹ جائے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کی جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں جھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جو پورے دل سے رونا نہیں جانتے وہ ہنسنا بھی نہیں جانتے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کی بہت قسمیں ہیں۔ اگر ایک چیز کو سوچنے میں بہت وقت لگا دو گے تو اسے کبھی بھی کر نہیں پاؤ گے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اختیار ہونے کے باوجود فیصلہ نہ کرنے والا انسان موقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو آنسو دوسروں کی تکلیف میں بہایا جائے وہ جلد ہی خشک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ اس لیے بھی ہنستے ہیں کیونکہ آپ کے پاس رونے کی مزید گنجائش نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں توجہ دینا بند کر دیا جائے۔ جو لوگ آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھتے وہ آپ کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے اس شخص نے ماضی میں ضرور کسی دوسرے انسان کی غلامی کی ہوگی۔ بہترین انسان کون ہے اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں۔
اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کرو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ خاموش عبادت اور خاموش محنت انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ غرور سے بری بات کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہے، اور یہ حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ جب مشورہ دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو دل کی سن لینی چاہیے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ شخص بہادر نہیں ہو سکتا جو درد کو سب سے بڑی برائی سمجھے اور خوشی کو سب سے بڑی بھلائی سمجھے۔ جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دے، اسے سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالے جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک جاہل معاشرے میں عقل و شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس بحث سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔